السلام علیکم جماعت ششم کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے کا آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس سے یقین تھا کہ وہ امتحان میں ضرور نمایاں کامیابی حاصل کرے گی۔ آخرکار نتیجے کا دن آ گیا۔ ارے یہ کیا! اول آنا تو کجا! عائشہ کا نام تو پہلے 5 بچوں میں بھی نہیں تھا۔ عائشہ دل برداشتہ ہو گئی۔ چھٹی کے بعد واپس گھر پہنچتے ہی عائشہ بنا کسی کو سلام کیے سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور بستر میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عائشہ کا خلاف معمول رویہ دیکھ کر امی جان ٹھٹک گئیں۔ جب وہ اس کے کمرے میں آئیں تو اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر چپ کروایا اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ عائشہ نے اپنے آنسو پونچھے اور بولی، امی جان، اتنی محنت اور دقت دو کے باوجود بھی کوئی پوزیشن نہ لے سکی، کیا فائدہ ایسی محنت کا؟ تو اس سے اچھا تھا کہ میں نہ پڑھتی۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ امی جان نے اسے دلاسا دیا اور کہنے لگیں، بیٹا، بعض اوقات ناکامی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے۔ ناکامی سے مایوس ہونے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، بلکہ ایسا جیسے کفال شاشی نے سیکھا تھا۔ اب کیا ہوا؟ نتیجہ آیا۔ اس نے امتحانات کی تیاری کی اور کامیابی کے لیے اسے امید تھی کہ کامیاب وہ ہوگی۔ کون سی پوزیشن؟ فرسٹ یا سیکنڈ۔ آخرکار نتیجہ آ گیا، یعنی کہ اس کے امتحانات ہو گئے، رزلٹ کا دن آیا اور کیا ہوا کہ وہ اول آنا تو دور کی بات، عائشہ پہلے 5 بچوں میں بھی اس کا نام نہیں تھا جن کی پہلی 5 پوزیشنیں تھیں۔ عائشہ کا دل ٹوٹ گیا، یعنی کہ وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ چھٹی کے بعد واپس گھر پہنچتے ہی عائشہ بنا کسی کو سلام کیے، یعنی کہ اس نے کسی کو بھی سلام نہیں کیا، اپنے بستر میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عائشہ کا جو ڈیلی روٹین تھی اس کی، جو وہ روزانہ اپنا ایک کام کرتی تھی، گھر آتی تھی، سلام کرتی تھی، بات چیت کرتی ہوگی ایسے، یعنی کہ جیسے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ اسکول سے آئے، گھر میں سب کو سلام کیا، امی کے ساتھ بیٹھ گئے، ایسے، ٹھیک ہے بچوں، ایسے وہ نہ اس نے کیا ہوگا۔ تو جب اس کی امی جب اس کے کمرے میں آئیں تو اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی، تو انہوں نے اسے گلے لگا کر چپ کروایا اور رونے کی وجہ پوچھی کہ عائشہ نے اپنے آنسو پونچھے اور بولی کہ اتنی محنت اور کوشش کے بعد بھی کوئی پوزیشن نہیں لے سکی، کیا فائدہ ایسی محنت کا؟ تو وہ کہتی، اس سے تو اچھا تھا کہ میں نہ پڑھتی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونا شروع ہو گئی۔ امی نے اسے دلاسا دیا۔ جب اگر ہم لوگ بھی ایسا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، پوزیشن نہیں ہمیں ملتی، تو ہم لوگ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں یا دل خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کیوں پڑھوں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ پھر امی ہماری بھی دلاسا دیتی ہیں نا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے نا امید نہیں ہوتے اچھے بچوں کی طرح۔ ایسے ہی بچوں، ادھر اس کی بھی امی نے ایسے ہی دلاسا دیا اور کہا، بیٹا، بعض اوقات ناکامی ہی کامیابی کا زینہ بنتی ہے، یعنی کہ ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے۔ زینہ سیڑھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ناکامی کے بعد کامیابی، ٹھیک ہے؟ ناکامی ہی کامیابی کی سیڑھی بن جاتی ہے اکثر اوقات۔ ناکامی سے مایوس ہونے کی بجائے، یعنی کہ ناامید ہونے کی بجائے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، بالکل ایسے جیسے کفال شاشی نے حاصل کیا تھا۔ یہ ایک پرانے وقتوں کی کہانی ہے، یہ ہم اب کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔